میں اس نشست کے توسط سے ان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ پیغام جانا چاہیے اداروں میں کہ اس قوم کے لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی تھیں، کسی ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے یا کسی ایک شخص کی غلطی کو بنیاد بنا کر اس پوری قوم کو آپ نے ملک دشمن جو سمجھا ہوا ہے، یہ رویہ ترک کر دیجئے۔ اگر یہ رویہ ترک نہیں کیا تو اس سے صرف مہاجر قوم کو نقصان نہیں ہو رہا، پورے ملک کو نقصان پہنچے گا، اس لیے کہ بنانے والے ہی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ملک کی حفاظت کر کوئی نہیں سکتا۔ جنہوں نے بنایا تھا، جو خالق ہے اس ملک کا، وہی اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر اس کو تم ملک دشمن سمجھتے رہے تو حفاظت کرنے والے بچے کہاں تمہارے اس ملک کے اندر؟ کوئی گریٹر پنجاب کی بات کر رہا ہے، کوئی گریٹر بلوچستان کی بات کر رہا ہے، کوئی سندھو دیش کے نعرے لگا کر سندھ یونیورسٹی کے اندر پاکستان کے پرچم جلا کر پاؤں تلے روند رہا ہے۔ تمہاری جرت نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کر ان لوگوں کا بےخونی کر سکو۔ زور سے زمین پہ پاؤں اگر مارنے کی تمہیں توفیق ہوتی ہے تو صرف کراچی میں جا کر لوگوں کو، اپنے ادارے کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ جو خالق ہے اس ملک کا وہی صرف حفاظت کر سکتا ہے اس ملک کی، وہ لوگ حفاظت نہیں کر سکتے جنہوں نے اس پاکستان کو بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو اس پاکستان سے نہ لگاؤ تھا نہ لگاؤ ہے۔ وہ کل بھی سندھی تھے، کل بھی پنجابی تھے، کل بھی پختون تھے، وہ آج بھی پختون ہیں۔ وہ پاکستانی ہم نے بنایا تھا، لیکن جب تم پاکستان بنانے والوں کی قدر نہیں کرو گے تو پاکستان کے اندر رہنے والے باقی لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ میں الطاف حسین سے میرا کوئی سیاسی واسطہ اور رشتہ نہیں ہے، لیکن آج جو لوگ اس نشست میں رپورٹنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے وہ رپورٹنگ کریں اور جا کے بتائیں کہ الطاف حسین نے غلطی کی۔ سب اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جب اس کو اس کی غلطی کا احساس اس کی قوم کے لوگوں نے دلایا، وہ کسی سے ڈر کے اس نے معافی نہیں مانگ لی، اس کے لوگ اس سے ناراض ہوئے جس کی وجہ سے معافی مانگی۔ اگر اس کے لوگ اس سے ناراض نہیں ہوتے تو پوری دنیا جہاں کی ساری طاقت لگا دیتے، اس کی قوم اس کے ساتھ ہوتی تو کیا وہ معافی مانگتا؟ اس کی قوم نے اس کے اس عمل کو مسترد کیا تھا، گن پوائنٹ پہ اس سے کسی نے معافی نہیں منگوائی، اس کی قوم نے اس کو مسترد کیا، اس نے معافی مانگ لی۔ اس کی معافی مانگنے کے باوجود اس کے ساتھ یا اس کی قوم کے ساتھ رویہ آج تک کیا ہے؟ اور الطاف سے زیادہ عمران خان نے اس پاکستان کی آرمی کو ذلیل کیا، اس پاکستان کی آرمی کے خلاف زہر افشانی کی، لیکن کیا کیا؟ اس لیے کہ اس کے ڈانڈے، اس کی رشتے، اس کی نسل کی جڑیں، اس قوم کی جڑیں جس قوم سے وہ تعلق رکھتا ہے فوج میں موجود ہیں۔ ہماری جڑیں اس فوج میں موجود نہیں تھی، ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا۔ آج میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ ان کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر جو اس ملک کا خالق ہے، جس نے اس ملک کو بنایا، جس نے اس ملک کو بنانے کے لیے 20 لاکھ اپنی جانیں قربان کی ہیں اپنی قوم کی، اگر ان لوگوں کو تم نے ملک دشمن سمجھنے کا یہ رویہ ترک نہیں کیا اور ان لوگوں پر شک کیا تو جو پاکستان میں رہنے والی قومیں، وہ پھر ان سے آپ یہ توقع مت رکھو کہ وہ اس پاکستان کو بچانے کی جد و جہد کریں گی۔ اگر پاکستان کو بچانے کی کوئی جد و جہد کر سکتا ہے تو صرف اور صرف مہاجر قوم ہے، اور اس مہاجر قوم کو دیوار سے لگا کر اس قوم کی دفاعی لائن کو تباہ کر کے اس ملک کے ساتھ وفا نہیں کر رہا کوئی بھی۔ اگر اس ملک سے کوئی وفا کر سکتا ہے، اس ملک سے اگر کوئی وفادار ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان کی دفاعی لائن کو تباہ کرنے کی بجائے اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے کہ اس مہاجر قوم کے علاوہ اس پاکستان کو بچانے کی جدوجہد نہ پہلے کسی نے کی تھی اور نہ آئندہ کوئی کرے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کچھ کرے گا، میں کسی قوم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن سب جانتے ہیں کہ مطلب میں اگر کوئی سخت بات کہوں تو مطلب سب کو ناگوار گزرے گی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں اس کی پہلے سے معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں وہ حقائق بیان کر رہا ہوں کہ جس میں مجھے دکھ ہوتا ہے۔ وردی اترنے کے بعد چال میں تبدیلی آ جاتی ہے،
اس قوم کے اس بزرگ کو جو کرسی پر بیٹھا ہے, جو چل نہیں سکتا, اس کے جذبے میں کبھی آخری سانس تک تبدیلی نہیں آئے گی. وہ اپنی قوم کی بقا کے لیے اور اس ملک کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوگا. تو اگر اس دفاعی لائن کو تباہ کرنے کی کوشش کرو گے تو اس ملک کا دفاع کون کرے گا؟